بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فورتھ ایئر کلاس۔ آج ہم جو ہے گزارا کے قابل کاشت کی ایک جو ہے چوتھی قسم غلہ بانی اور خانہ بدوش زراعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ خانہ بدوش زراعت جو ہے یہ بھی گزارا کے قابل یا خود کفالتی زراعت کی ایک قسم ہے، یعنی کہ اس میں بھی جو ہے کسان اپنی ہی گزر اوقات کے لیے جو ہے خوراک پیدا کرتا ہے۔ یہ زراعت کی یہ قسم زیادہ تر خشک اور نیم خشک علاقوں میں رائج ہے، کیونکہ ان علاقوں میں جو ہے ایگریکلچر نہیں ہو سکتی، اس لیے جو ہے جانوروں کو پالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے جو ہے بھیڑ بکریاں اونٹ جو ہے وہ پالے جاتے ہیں اور انہیں جو ہے گوشت کھالوں اور اون وغیرہ کے حصول کے لیے جو ہے وہ پرورش کی جاتی ہے۔ اس میں وسطی اور شمالی افریقہ، جنوب مغربی ایشیا اور وسطی ایشیا کے کئی علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بارش کم ہوتی ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا چند روح خوردرو نباتات اگاتی ہیں جس پر چند بھیڑ بکریاں یا پھر اونٹ پالے جاتے ہیں۔ کئی نخلستان پائے جاتے ہیں جہاں تھوڑا بہت پانی دستیاب ہوتا ہے، محدود پیمانے پر کاشتکاری کی جاتی ہے۔ شمالی افریقہ، سعودی عرب، مصر اور وسطی ایشیا کے علاقوں میں ایسے بہت سے خانہ بدوش قبائل دیکھنے میں ملتے ہیں جو زراعت کی اس قسم سے وابستہ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں ایسے خانہ بدوش لوگوں کی تعداد 15 ملین ہے اور یہ تقریباً 20% زمینی رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، جہاں یہ غلہ بانی اور نیم خانہ بدوش قسم کی زرعی سرگرمیاں اپنائے ہوئے ہیں۔ جانور ان خانہ بدوش لوگوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کسی بھی قبیلے گروہ کی طاقت اور دولت کا معیار اس کے جانوروں کے ریوڑ اور اس کے جانوروں کی تعداد پر ہے۔ خانہ بدوش لوگ ان جانوروں سے دودھ، گوشت اور اون اور کھالیں حاصل کرتے ہیں، جس سے نہ صرف اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں بلکہ ان کو اپنی دیگر غذائی اجناس اور روزمرہ کی استعمال کی اشیاء حاصل کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے عوض بعض نیم خانہ بدوش قبائل کسی ایک جگہ مستقل سکونت اختیار کر لیتے ہیں اور کسی حد تک کاشتکاری بھی کرتی ہیں۔ ایسی فصلوں کی دیکھ بھال کے لیے عورتیں اس علاقے میں جو ہے پیچھے رہتی ہیں، جبکہ جوان اور مرد جو ہے جانوروں کو چرانے کے لیے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، لیکن فصل کی کٹائی کے موقع پر واپس آتے ہیں اور اپنے علاقے میں آ کر دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ پانی کی اہمیت ان خشک اور نیم خشک علاقوں کے لیے بہت زیادہ ہے، مگر اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ پانی کی کمی قحط اور خشک سالی کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے جو انسانوں، جانوروں اور فصلوں کے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ پانی کی تلاش، اس کی حفاظت اور اس پر حق ملکیت اس خطے کی بنیادی خصوصیت ہے جو بعض اوقات مختلف گروہوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے۔ بھیڑ بکریاں، اونٹ، گھوڑے اس خطے کے اہم جانور ہیں، جبکہ گندم، جو، رائی، جوار، باجرہ چند اہم فصلیں ہیں جو ان خشک اور نیم خشک علاقوں کی حاشیائی علاقوں میں سال میں صرف اس وقت اگائی جاتی ہیں جب موسم ان کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بدو خاندان پائے جاتے ہیں، ان کے پاس اوسطاً 25 سے 60 تک بھیڑیں بکریاں یا پھر 15 سے 25 تک اونٹ ہوتے ہیں، جبکہ بعض بڑے اور امیر قبائل کے پاس ان کے جانوروں کی تعداد کئی سو تک ہو سکتی ہے۔ شمال مغربی ایشیا میں اونٹ اور بھیڑ بکریاں اہم جانور ہیں، جبکہ وسط ایشیا میں بھیڑ بکریوں کے ساتھ گھوڑا بھی اہم ہے جو وار برداری کے ساتھ نقل مکانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خانہ بدوش زراعت کے علاقوں میں موسمی نقل مکانی بھی دیکھنے میں ملتی ہے۔ یہ زیادہ تر ان علاقوں میں ہوتی ہے جن علاقوں میں ملحقہ پہاڑی علاقوں، میدانوں یا وادیوں میں پایا جاتا ہے۔ جب خانہ بدوش جو ہیں لوگ گرمیوں میں ملحقہ پہاڑی ڈھلانوں پر پانی اور نباتات جو ہیں اگاتی ہیں اور پانی میسر ہوتا ہے تو یہ اپنے جانوروں کے ساتھ پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں اپنے مویشیوں کو اور بھیڑ بکریوں کو چراتے ہیں۔ لیکن سردیوں میں جب پہاڑی علاقوں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ واپس میدانی علاقوں اور وادیوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیونکہ اس ہجرت کے پیچھے موسم کا بھی ایک خاص کردار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اسے جو ہے موسمی نقل مکانی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔